ایسا محسوس ہو رہا ہے گورنمنٹ جاتے ہی اب بہت کچھ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، یعنی دوبارہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم پڑے رہیں گے. میں ضرور کچھ لیڈرز کا بیان یہاں کوٹ کروں گا کہ ساس کا کیس داماد نہیں سن سکتا اور داماد کا کیس سسر کو نہیں سننا چاہیے. یعنی ہم ایک ایسے اس وشیس سرکل میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہمارا میسج ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید صاحب کی طرف سے کہ ہم نے ہر صورت میں اس ملک کو آگے لے کے چلانا ہے اس کو. وہ خانوال میں انہوں نے بات کی تھی. پھر یہاں منرل سمٹ ہوئی ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ، اس میں انہوں نے ریٹریٹ کیا. پھر ابھی پرسوں کاکور میں ان کی اسپیچ تھی، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ملک میں تصادم یا ولیفیکیشن یا کنفیڈریشن یا انسرٹنٹی ہو. پھر یہ جو ادارے جن کا کام غیر یقینی کو ختم کرنا ہے، اگر وہ غیر یقینی اور پھیلائیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ لیکن اس کے ساتھ ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا، اسٹاک سے انکم ہونے. میں آپ سے ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے فیلر چھوڑنا اور اس طرح کے کام کرنا. مثلا صدر صاحب کل بڑے غصے میں تھے، یعنی میں نے خود فیل کیا، ادروائز میں خود بھی ان کا انٹرویو کر چکا ہوں اور میں بڑا احترام کرتا ہوں. مجھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. ہمیشہ انہوں نے سوشل سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے بڑا اچھا کیا. کل صبح بھی غصے میں تھے، دوپہر کو بھی غصے میں تھے. دونوں تقاریر میں باقاعدہ طور پر ان کا غصہ نظر آیا اور جب اوتھ لیا اس وقت بھی غصہ نظر آیا. خدا کے لیے بڑی مشکل سے ملک جو ہے وہ کسی، میں کہتا ہوں ابھی آگے نہیں چلا بٹ تھوڑا سا سیٹ ہوا ہے. آئی ایم ایف کا لون آ گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، دوست ممالک جو شرائط رکھ رہے تھے آئی ایم ایف کی وجہ سے اب اس طرح کی یعنی 13 بل واپس کر دیے. فرض کیا اور آپ پہلے کر دیتے جی اگر آپ کو رکھ کے کوئی بیٹھے ہوئے تھے. ایک فیصلہ دیا اور اس کا پہلا امپریشن یہی آیا کہ جی محفوظ اس لیے 19 جون کو کیا گیا تھا کہ حکومت چلی جائے گی اور ہم وہ فیصلہ دیں گے. چلیں آپ نے دے دیا، آپ کا رائٹ ہے، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن آپ ایک ماحول تو نہ بنائے نا. ثاقب نثار کو ابھی تک ہم نہیں بھولے، جو تباہی ثاقب نثار نے اس ملک کے ساتھ کر دی کہ پی کے ایل آئی سے لے کر یہاں پر ہر چیز میں وہ ڈیم تک کدھر گیا وہ ڈیم. تو اس لیے جو جس کا کام ہے کم از کم اس حد تک رہے. اور ملک کو یعنی خواہش تھی کہ شری لنکا بن جائے، خواہش تھی خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے، نہیں ہوا. ڈیولپمنٹ کو واپس آن ٹریک میاں شہباز شریف نے لایا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو آدمی اتنا کمیٹڈ ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کو تو آپ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کریں. میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیں ڈیولپمنٹ، وہ پیس رکھیں گے ڈیولپمنٹ کی. الٹا آگے سے اس طرح کے فیلر نقصان ہو رہا ہے. قاضی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ صدر صاحب کا 13 بل واپس کر دینا بڑا ویسے حیران کن واقعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی ختم ہو چکی ہے تو جان بوجھ کے آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بلز جو ہے کسی طرح امپلیمنٹ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارا کیسز کھولنا شروع کر دینا ہے. اگر فرض کریں کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فیصلے ہوں تو پہلے کر لیتے آپ، یعنی کیوں آپ انتظار کرتے رہے کہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو آپ یہ کریں گے؟ جو صاحب اصل حیران کن چیز یہ ہے کہ 2 دن کے اندر 52 بلز پاس ہوئے. ایک ہفتے کے اندر جو قانون سازی ہوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. وہ ہے بحث طلب چیز کہ کیا بحث ہوتی ہے، کیا کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو آپ پوچھ لیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا 2 مہینے میں بل پاس ہوا جی، نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی 13 بل پاس کر لیے. آپ 13 اراکین اسمبلی کو بلا لیں اور ان سے پوچھ رہے بھائی کہ وہ بتا دو کہ ان 13 بلوں میں لکھا ہوا کیا. آئین ہے کہ پارلیمنٹ نے بل پاس کرنا ہے. یا تو آپ یہ کر لیں کہ قانون بنا لیں کہ پہلے بندہ وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ 14 دن اس کو پڑھتا رہے گا، پڑھنے کے بعد وہ نوٹس بنائے گا، نوٹس بنانے کے بعد وہ حلف اٹھائے گا کہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں لہٰذا اب میں اس کے بارے میں ووٹ دے سکتا ہوں. یا آپ یہ قانون بنا لیں. قانون تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ بل منظور ہے یا بل نامنظور ہے. دیکھیں قانون تو یہ اب دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ممبر قومی اسمبلی پہلے یوگا کرے گا. یہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے اس کے مطابق ہی کیا ہونا کہ جو حق ہے ان کا، وہ جو بندہ ہے وہ کم از کم پڑھیں گے تو صحیح نا. دیکھیں پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے قانون سازی کی؟ اگر اسی طرح صرف ہاتھ اٹھانے ہیں
تو ادھر ان کے صرف انگوٹھوں کے تھام صدر صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے 13 بل پڑھے ہیں اس کو مسترد کرنے سے پہلے؟ تو اتنے دن انہوں نے رکھے ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ میں پڑھ رہا تھا. تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرین نے بھی پڑھ لی ہو, یہ آپ بڑی تیز ہو, نہیں 2 منٹ میں پڑھ سکتے ہو, پڑھ لیے واپس بھیج دیے نا انہوں نے. تو میرے خیال میں اس میں مین کوشچن یہ ہے کہ یہ جس طریقے کی قانون سازی کی گئی بڑی انفارچونیٹ ہے. جتنی یونیورسٹیاں پاس ہوئیں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ سب کچھ جس طریقے سے کیا, کیا اس میں نیک نیتی شامل تھی؟ یا تو ہوتا نا 16 ماہ کے دوران یہ سارے قانون بنائے جا رہے تھے. 13 بل کیوں سر اس 57 کے 57 واپس بھیج دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں نہیں, اس کے اندر بہت زیادہ نا, دیکھیں اس میں بہت ایسے بلز ہیں جن کا باقاعدہ فیلنگ آتی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اس سے کوئی کنسرن تھا. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو صرف اور صرف کوئی ذاتی اناد ہوتا تو پھر تو سارے واپس بھیج دیتے. 13 واپس بھیجے. مجھے نہیں پتا کہ کیا پتا انہوں نے جو واپس بھیجے ہو سکتا ہے وہ نہ بنتا ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کا سٹارٹ غلط طریقے سے کریں اس کے بعد پھر اس کا انجام بھی ایسا. اب اس میں الوی صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ قاضی صاحب جی میں کہ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک بل ہے جس کے اندر ویسے وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کو 3 4 5 6 7 یا 8 مہینوں کے لیے آپ نے ہولڈ کر لیا, اور اس سے جو نقصان ہوگا یونیورسٹی کا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یا پھر ایک ہورائزن یونیورسٹی کا بل ہے, اگر آپ نے وہ کر لیا, اسی طرح یہ نیشنل سکلز یونیورسٹی کا ترمیمی بل ہے, اس کے درمیان کوئی ظاہر جب تک نئی قومی اسمبلی نہیں بنتی اور دوبارہ یہ قانون سازی نہیں ہوتی, اس میں جو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا اس کا ذمہ دار کون؟ اب یہ یونیورسٹیاں کوئی سرکاری یونیورسٹیاں یا یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں؟ یہ سرکاری بھی مثلا نیشنل سکل یونیورسٹی بننی ہے. جی بالکل, اور یہ ظاہر گورنمنٹ کی بننی ہے. دیکھیں اس میں یقیناً اس میں بہت سارے ترمیمی بل ہے, یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بل ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن بل ہے, گورنمنٹ کے ہیں جی, یہ سرکاری ادارے ہیں سارے. اور اسی طرح صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل ہے, پھر نیوز پیپر نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل ہے, پھر پبلک سروس کمیشن کا ترمیمی بل ہے, پھر وفاقی اردو یونیورسٹی کا بل ہے, پھر NFC انسٹیٹیوٹ جو ہے ملتان کا ترمیمی بل ہے, پھر نیشنل کمیشن بائی انسانی ترقی کا ترمیمی بل ہے, پھر قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی کا بل ہے, پھر وزارہ, یہ پرائیویٹ نہیں ہے, یہ سرکاری ادارے ہیں. ٹھیک ہے, پر دیکھیں اس کا طریقہ 16 مہینے سے حکومت تھی نا, کیا ضروری تھا کہ آخری 16 دن میں سب کچھ کرنا ہے؟ ان کے پاس یہ گنجائش ہونی چاہیے تھی نا کہ جب بل گئے اگر صدر صاحب واپس بھیجے. ماضی میں بھی صدر صاحب نے بل واپس بھیجے لیکن ٹائم تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا. آخری دنوں میں جو لوٹ سے لگائی گئی قانون سازی کی, میرے خیال میں وہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب نے بھی جو واپس بھیجا ہو کہیں نہ کوئی زیادتی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ان کا فیصلہ درست ہے, پر میں اوور آل ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں, قانون سازی ایسے نہیں ہوتی. نہیں صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے سر, یہ صدر صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور جو آپ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے توپ بازی ہو رہی ہے 2 دنوں سے, اور یہ آنے والے دنوں میں ریگولر بیسس پہ ہوتی رہے گی, کیونکہ اندر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ فائلیں ہیں ان کی ٹیبل پہ اور روز ایک فائل اٹھائیں گے, تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, سسٹم بہتر ہوگا یا سسٹم خراب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی, آئین تو بڑا کلیئر ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی آئین کوئی قدغن نہیں لگا تھا. جو کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں اتر ہمارے عزیز,